بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 چیزیں ہمیشہ گھر میں رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں اللہ پاک کی مدد اور نصرت دیکھنا چاہتا ہے، اور اس مسلمان کے لیے جو اپنے گھر میں چین، سکون، برکت اور بیماری اور مصیبت سے بچنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا۔ وہ 7 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ انہیں گھر میں رکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ کس طرح آپ کے گھر کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، مایوسیاں خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے بیماری، گھرانے صحت یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے تندرستی، خوشحالی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے اٹکی ہوئی اور پھنسی ہوئی کام اللہ کی غیبی مدد سے تکمیل تک پہنچتے نظر آئے۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے بچوں اور بچیوں کی من پسند گھرانوں میں رشتے طے پانے شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا؟ وہ 7 چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص یہ 7 کلمات یاد کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں باعزت ہوتا ہے، فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ 7 کلمات بیان کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ وہ 7 چیزیں شیئر کرے گے جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کلمات یاد کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں باعزت ہوتا ہے، فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی گناہ بخش دیتے ہیں، خواہ سمندر کی جا کی مانند ہو۔ ایسے شخص طاعت کی لذت محسوس کرتا ہے، اس کی حیات اور موت دونوں اس کی حق میں بہترین جاتی ہے۔ اول ارکان شروع میں بسم اللہ پڑھنا، دوسرا ہر چیز کی ختم پر الحمدللہ کہنا، تیسرا یہ کہ کوئی لغوی بات کر بیٹھے، کم ہو یا زیادہ، تو اس کی بات استغفر اللہ کہنا، چوتھا یہ کہ جب یوں کہیں کہ پلا کام کرو تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہے۔ دوستو، پانچویں یہ کوئی ناپسند بات دیکھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ چھٹا یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے تو جان کی ہو یا مال کی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ ساتویں یہ کہ دن کی اوقات ہو یا رات کے لمحات، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا؟ وہ 7 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، زمزم کا پانی۔ آپ کو جسمانی اور روحانی کوئی بیماری ہو جائے، آپ کھڑے رہ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے 1 گلاس زمزم کا پانی پیتے ہی اللہ
آپ اللہ کی قدرت اور آپ زمزم کی برکت سے اس کی اثر اپنے جسم پر دیکھیں گے۔ نمبر 2، قرآن شریف۔ قرآن شریف ایک ایسا کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والے ہر مصیبت کا علاج اللہ شانہ نے بتایا، اور ہر بیماری کا علاج اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بتایا، اور بتایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس گھر کو ہر برائی سے بچائیں گے۔ نمبر 3، کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں طب نبوی میں آتا ہے، کلونجی میں لاعلاج اور بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج پایا جاتا ہے سوائے موت کی۔ نمبر 4، کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کھجور گھر میں رکھنا ضروری بتائی۔ کھجور کے بارے میں روایت آتی ہے جس گھر میں کھجور ہوتی ہے قیامت تک اس گھر میں فاقہ غریبی کبھی نہیں آتی۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح و شام یا دن میں 7 کھجوریں کھائے تو بتلایا کہ اس کی موت تک نہ اسے کوئی روحانی بیماری ہوگی اور نہ اسے کوئی جسمانی بیماری ہوگی۔ نمبر 5، زیتون کا تیل۔ زیتون کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی ایک آیات اتاری ہے، والتین والزیتون سے جو آیات شروع ہوتی ہے وہ صرف زیتون کے بارے میں ہیں۔ جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا یا کسی بیماری میں کرے گا تو ایسی 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہ ہو سکا اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ دوستو چینل ضرور سبسکرائب کر دے۔ نمبر 6، شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور شہد کے بارے میں طب نبوی میں بھی آتا ہے 70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7، سرکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکہ کی بہت ساری فوائد ہے انگوری، اور سرکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا۔